بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 7، عورت کی آواز کا پردہ۔ عورت کی آواز کے عورت ہونے میں اختلاف ہے کہ مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عورت نہیں، لیکن عوارض کی وجہ سے بعض جائز امور کا ناجائز ہو جانا فقہ میں معروف و مشہور، اس لیے فتنے کی وجہ سے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ بعض فقہ نے عورت کی آواز کو عورت کا سطر کہا ہے، گو بدن مستورہ پردہ ہی میں ہے، کیونکہ گفتگو اور کلام سے بھی عشق ہو جاتا ہے اور آواز سے بھی ملان ہو جاتا ہے۔ عورت کی آواز تو بے شک عورت ہی ہوتی ہے، اس کو آہستہ بولنا چاہیے تاکہ کبھی کوئی آواز سن کر عاشق نہ ہو جائے۔ اس کے زور سے بولنے میں فتنہ ہے، اس لیے عورت کو زور سے نہ بولنا چاہیے۔ عورت کے قرأت اور نعت وغیرہ اجنبی مرد کو سنانا جائز نہیں۔ اجنبی عورت یا امر مشتہب سے گانا سننا یہ بھی ایک قسم کی بدکاری ہے، حتیٰ کہ اگر کسی لڑکے کی آواز سننے میں نفس کی شرارت ہو تو اس سے قرآن سننا بھی جائز نہیں۔ عورت کے رونے کی آواز سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ فرمایا عورت کی آواز سے حد الامکان بچنا چاہیے، خصوصاً اس کے رونے کی آواز سے۔ میرے ایک رشتہ دار قتل کر دیے گئے تھے، میں ان کے کفن و دفن میں منتظم تھا، بہت سا حادثہ تھا، مجھ کو رونا کم آتا ہے مگر اس وقت ایک دو آنسو آئے۔ میں جب دفن سے فارغ ہو کر مکان پر آیا، دہلیز میں بیٹھا تھا کہ عورتوں کے رونے کی آواز سنی تو بس اسی وقت اختلاج قلب، دل کی دھڑکن کا دورہ شروع ہو گیا کہ جان بچنا مشکل ہو گیا، وطن پہنچ کر بیمار ہو گیا۔ عورت کی آواز اور چہرے کا پردہ ضروری ہونے کی شرعی دلیل۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یعنی عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ اس سے زیور وغیرہ کی آواز نکلے اور غیر محرمہ تک پہنچے، اور ظاہر ہے کہ زیور عورت کا کوئی جز نہیں بلکہ ایک منفصل ہے، علیحدہ چیز ہے، اور اس کی آواز سے اتنا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ بھی نہیں جتنا چہرہ کھولنے یا آواز سے ہوتا ہے۔ تو جب ایک منفصل علیحدہ چیز کی آواز سے پیدا ہونے والے فتنے کو اس نص قرآنی آیات میں روکا گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کی زینت کے ممتاز حصے یعنی چہرہ کھولنے اور آواز سننے کی اجازت دے دی جائے؟ الغرض اس آیت سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب زیور کی آواز کے پوشیدہ رکھنے کا ایسا اہتمام ہے تو خود صاحب زیور یعنی عورت کی آواز جو کہ اکثر فتنے اور ملان کا ذریعہ ہو جاتی ہے، اس کا اخفا پوشیدہ رکھنا کیوں قابل اہتمام نہ ہو؟ البذر و چنانچہ دوسری جگہ اس کی تصریح بھی ہے، اور نیز یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب آواز ایسی قابل اخفا ہے تو صورت یعنی چہرہ کیوں نہ قابل اخفا ہوگا، جو کہ اصل فتنے کا مبت ابد ہے۔ عورتوں کے نام کا پردہ۔ عورتوں کو اپنی تصنیف میں نام لکھنے میں بھی آج کل بے پردگی ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد ظاہر کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے ساتھ مرد کو طبعی ملان ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین تمام مسلمانوں کی ماں تھیں اور ہمیشہ کے لیے سب پر حرام تھیں، ان کے لیے حکم ہے یعنی نرم لہجے سے بات نہ کرو، شاید سننے والے کے دل میں کوئی روگ پیدا ہو۔ اب تو عورتیں غضب کرتی ہیں، اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اخباروں میں عورتوں کے اشعار چھپتے ہیں اور عقیب میں ان کا نام یا فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بیوی بھی چھپتا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے سامنے اخبار پڑھ رہے تھے، اس میں ایک عورت کا پورا پتہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں شہر فلاں محلے کی رہنے والی ہے۔ وہ کہنے لگے عورتوں کے نام اس طرح اخباروں میں چھاپنا گویا ان کو سرے بازار بٹھلا دینا ہے۔ واقعی سچ ہے کہ اس طرح تو گویا ظاہر کر دینا ہے کہ جو کوئی ہم سے ملنا چاہے اس پتے پر چلا آئے، اور اگر کسی کی یہ نیت نہ بھی ہو تو بدماشوں کو پتہ معلوم ہو جانے سے سہولت تو ہو جائے گی۔ میری رائے میں عورتوں کو اپنی تصانیف میں اپنا نام نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ صرف یہ کافی ہے کہ خدا کی ایک بندی
عورتوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ محلے والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں اور ہے بھی یا نہیں، اسی میں آبرو کی خیر ہے۔ عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کی خبر اپنے گھر والوں کے سوا کسی کو بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔